إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، ہم لوگ جس دین اور جس مذہب کو مانتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے اور اس کی تعلیمات زندگی کے ہر موڑ کو شامل ہیں، ہر معاملے میں اس کی رہنمائی موجود ہے. اس کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ عدل و انصاف سے تعلق رکھتا ہے. عدل کیا ہے، انصاف کس کو کہتے ہیں، یہ ہر آدمی اچھی طرح سمجھتا ہے. دو آدمی کے بیچ انصاف کیا جائے، کسی کو کسی پر بلا وجہ ترجیح اور فوقیت نہ دی جائے، سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے، جو جس چیز کا مستحق ہے وہ چیز اس کو دی جائے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں، انصاف سب کے لیے ہے. اسلام کی یہی تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، لوگوں انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما
فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا۔ ایمان والوں کو خاص طور سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے واسطے گواہی دیا کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے گواہی دیا کرو۔ یہ گواہی بھلے تمہارے ہی خلاف پڑے، تمہارے ماں باپ کے خلاف پڑے، تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف پڑے، تب بھی جھجکو نہیں، انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ کسی کے حق میں پڑے تو، کسی کے خلاف پڑے تو اس میں جھجکو نہیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ اگر وہ شخص مالدار ہو تو یا محتاج ہو تو اللہ تعالیٰ زیادہ اس کے بارے میں جانتا ہے، زیادہ حق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے بڑا خیر خواہ۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، لہذا اپنی خواہشات نفسانی کے چکر میں پڑ کر کے انصاف کے خلاف نہ کرنا۔ وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور یہ جان لو کہ اگر ایش پیش کیا، اگر دائیں بائیں کیا یا حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی، دبانے کی کوشش کی، تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہوتی، تمہارے ہر عمل کی خبر ہوتی۔ اس آیت کے اندر آپ غور کیجئے کہ انصاف کو ملیا میٹ کرنے والی جتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں، بڑی صراحت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا۔ کبھی ہم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے انصاف سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ تو ہمارے ماں باپ کے خلاف پڑ رہا ہے، یہ تو ہمارے بھائی بہنوں کے خلاف پڑ رہا ہے، خاموش رہ جاتے ہیں یا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یہ تو فلاں مالدار کا معاملہ ہے، بہت طاقتور آدمی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، یا تو اس سے ڈر کی وجہ سے حقیقت نہیں بیان کرتے، یا کسی لالچ کی وجہ سے حق بات بولنے سے رک جاتے ہیں، یا کسی غریب، کسی فقیر، کسی محتاج کی ہمدردی میں ہم عدل کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑی ترس آ رہی ہے اس کے اوپر کہ اگر سچ بات کہہ دیں تو اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سب چیزوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، ماں باپ اپنے ہی خلاف کیوں نہ گواہی پڑھے، حق ہے تمہارے خلاف پڑھ رہا ہے تب بھی تم اس کو بولو۔ ماں باپ جن سے تمہیں بڑی محبت ہے، لیکن ان کے خلاف بھی اگر حق کی گواہی ہے، عدل کی بات ہے تو جھجکو نہیں۔ اسی طرح سے رشتہ دار ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، اللہ تعالیٰ فلا ان یکن غنیًا و فقیرا فاللہ اولیٰ بہ، تم جو ہے اللہ سے زیادہ اس کی مصلحت نہیں سمجھتے۔ مالدار ہو تو اور محتاج ہو تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، لہذا ان سب چکر میں تم نہ پڑو، تم صرف تمہارا ایک چکر ہونا چاہیے، حق، انصاف اور حقیقت پر قائم رہنا۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تم کو ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ کسی سے تمہاری دشمنی ہے، کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے، چاہے مذہبی دشمنی ہو، چاہے کسی بھی طرح کی دشمنی ہو، تو اس کی وجہ سے تم عدل و انصاف کے راستے سے ہٹنا نہیں، دوسروں کے ساتھ بھی، دشمن کے ساتھ بھی انصاف پر قائم رہنا۔ اس لیے کہ یہ سب مواقع ہوتے ہیں
جب انسان عدل کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، انصاف کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، فلاں دشمن ہے لے آؤ ایسا کر دو تاکہ اس کا نقصان ہو، ظلم کی راہ اختیار کر لیتا ہے، کہا کہ نہیں، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ میرے بھائیوں، عدل و انصاف کا معاملہ گھر کی چہار دیواری سے لے کر کے اور امور سلطنت تک ہر جگہ ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بال بچوں کے ساتھ انصاف، بیویوں کے درمیان انصاف۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے کسی لڑکے کو انہوں نے کوئی تحفہ دیا، کوئی ہدیہ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لڑکے کو لے کر کے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس لڑکے کو یہ تحفہ دیا، یہ ہدیہ دیا ہے، آپ اس کے گواہ بن جائیے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا اپنے سارے بچوں کو ایسے ہی دیا ہے؟ سب لڑکوں کو دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ سب کو دینا چاہیے تھا، ایک لڑکے کو دیے اور دوسرے آئے مجھ کو گواہ بنانے۔ کہا کہ میں ایسی چیز پر گواہ نہیں بن سکتا۔ بیویوں کے درمیان ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں اندیشہ بھی ہو کہ تم ایک سے زائد بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرنا یا کسی لونڈی پر اکتفا کرنا۔ ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے انسان، لیکن اس میں سب سے بڑی اور سب سے کڑی شرط یہی ہے کہ ان بیویوں کے درمیان ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے۔ قلبی میلان ہو سکتا ہے، محبت زیادہ ہو سکتی ہے کسی سے، لیکن معاملات میں سب کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ اگر اس انصاف میں کسی طرح کا کوئی کمی آتی ہے یا کمی آنے کا خدشہ ہے تو ایک سے زائد شادی کرو ہی نہ۔ اس سلسلے میں حدیثوں میں بڑی وعید آئی ہے۔ تو دیکھیے، گھر کی چہار دیواری کے اندر سے لے کر کے انصاف، اسلام کا انصاف، اور پھر دنیا کے سارے معاملات میں یہ جو کہا کہ وہ گواہی، وہ معاملہ تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف بھی پڑے تو بھی انصاف سے ہٹو نہیں۔ اس کی ایسی ایسی مثالیں ہماری تاریخ کے اندر ملتی ہیں کہ دنیا ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ قاضی شریح ایک بہت بڑے جج تھے، شریح نام تھا عہد اول کے اندر۔ ان کے لڑکے نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ ابا جان، کچھ لوگوں سے میرا معاملہ چل رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں، اس کی تفصیل بتائی اور کہا کہ ایسا ایسا میرے اور ان کے درمیان معاملہ ہے، آپ بتائیے کہ اگر میں اس معاملے کو آپ کی عدالت میں پیش کروں تو میرے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے یا میرے خلاف ہو سکتا ہے۔ اگر فیصلہ میرے خلاف ہونے والا ہوگا تو میں یہ معاملہ آپ کی عدالت میں پیش ہی نہیں کروں گا، بلکہ ان سے صلح کر لوں گا تاکہ میں عدالت کے اندر ذلیل ہونے سے بچ جاؤں۔ ہاں، اگر یہ امید ہو کہ معاملہ اس کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا تب میں آپ کی عدالت میں پیش کروں گا۔ انہوں نے، قاضی شریح نے معاملے کی تفصیل سنی تو کہا کہ ٹھیک ہے، معاملہ ہماری عدالت میں پیش کر دو۔ کچھ بتایا نہیں اس سے کہ تمہارے حق میں فیصلہ ہوگا کہ تمہارے خلاف فیصلہ ہوگا۔ لڑکے نے یہی سمجھا کہ لگتا ہے ایسا ہی کہ میرے حق ہی میں فیصلہ آنے والا ہے، اس لیے اگلے دن لڑکے نے قاضی کی عدالت میں، یعنی اپنے باپ کی عدالت میں وہ کیس پیش کر دیا۔ دونوں فریق کا بیان سن کر کے قاضی شریح نے اپنے لڑکے کے خلاف فیصلہ دیا، اپنے لڑکے کے خلاف فیصلہ دیا قاضی نے۔ لڑکا بعد میں جب گھر آیا تو اس نے کہا کہ ابا جان،
میں نے تو پہلے ہی آپ سے درخواست کی تھی کہ اگر اس معاملے کا فیصلہ میرے حق میں ہونے والا ہوگا تبھی آپ کہیے گا تو میں آپ کی عدالت میں پیش کروں گا ورنہ صلح کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں تم سے بتا دیتا کہ فیصلہ تمہارے خلاف ہوگا تو تم پہلے ہی جا کر کے صلح کر لیتے اور اس طریقے سے ان لوگوں کا حق مارا جاتا۔ وہ حقدار تھے، ان کو ان کا پورا حق نہیں مل پاتا، صلح میں سارا حق نہیں مل پاتا، اس لیے ضروری تھا کہ انصاف ان کو بھی ملے اور تمہارے ساتھ تم نے جو کیا ہے تم کو بھی اس کا بدلہ ملے۔ تو دیکھیں کہ ایسی نظیر ہماری اسلام کے اندر ایسی بہت ساری، ایک دو مثالیں نہیں، بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جب ایک جج جو ہے اپنے بیٹے کے خلاف، اپنے باپ کے خلاف، اپنی بیوی کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ اور یہ جو کہا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تم کو ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، تو اس کی مثالیں تو مت پوچھیے کتنی بھری پڑی ہیں ہماری شریعت کے اندر، ہماری تاریخ کے اندر۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر بھیجا۔ خیبر میں یہودی رہتے تھے، مدینے سے کچھ ایسے ہی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہودیوں کو وہاں مدینے سے نکالا گیا تو وہیں جا کر کے وہ آباد ہوئے۔ تو ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ خیبر میں باغات ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں اور کھیتیاں ہوتی ہیں وہاں، تو ان سے جو ایگریمنٹ تھا مسلمانوں کا تو وہ یہ تھا کہ یہاں جتنی پیداوار ہوگی، چاہے کھجور کی شکل میں چاہے غلے کی شکل میں، اس میں سے آدھا مسلمانوں کا ہوگا اور آدھا یہودیوں کا ہوگا۔ تو ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسم میں بھیجتے تھے کہ جا کر کے وہاں دیکھ کر کے کہ پیداوار دیکھ کر کے اور تخمینہ لگائیں کہ کتنا ان کو ملنے والا ہے، کتنا مسلمانوں کو ملنے والا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو خیبر کے یہودی جو ہے بڑے رشوت باز ہوتے ہیں، رشوت خور بھی ہوتے ہیں، رشوت لیتے بھی ہیں اور رشوت سے بڑا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ کچھ زیور وغیرہ لے آ کر کے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا، کہا کہ اس کو رکھ لیجئے اور ذرا تخمینہ ایسا لگائیے گا کہ ہمارا فائدہ ہو، یعنی ہم کو زیادہ غلہ مل جائے، کچھ ایسا آپ تخمینہ لگائیے گا کہ ہم کو زیادہ غلہ مل جائے، فائدہ ہمارا کچھ زیادہ ہو جائے، اور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، رشوت۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تم سے زیادہ مبغوض، تم سے زیادہ خراب میرے نزدیک دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تمہاری یہ دشمنی مجھ کو ناانصافی پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ تم ہرگز نہ سمجھنا کہ تم سے ہماری دشمنی ہے تو اس دشمنی کی وجہ سے ناانصافی کروں گا اور تمہیں تمہارے حق سے کم دوں گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ سب لے جاؤ اپنی رشوت، یہ میرے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی قسم، میں اس ذات کے پاس سے آیا ہوں جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے اور تم لوگ سب سے زیادہ ناپسند ہو، لیکن اس کی وجہ سے میں ناانصافی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بہذا قامت السماوات والارض، یہودیوں نے کہا کہ اسی انصاف کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائیوں، عدل و انصاف کی، دشمنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شہزادہ آیا، مسلمان تھا، وہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا۔ جبلہ بن ایہم غسانی شہزادہ تھا، اونچے گھرانے کا انسان تھا، نوجوان تھا، وہ طواف کر رہا تھا تو اس کی طواف کی چادر کسی
بدو کسی گنوار کے پیر سے دب گئی تو اس نے غصے میں آ کر کے اس بدوی کو ایک تھپڑ مار دیا شہزادے نے. اس بدوی نے آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ ایسا ایسا ہوا ہے. انہوں نے بلایا اس کو، شہزادے کو، جبلہ بن احم کو، اور کہا کہ یا تو اس بدوی کو تم راضی کر لو، اس کو منا لو، اور نہیں تو پھر بدلہ ہوگا، یعنی یہ تم کو تھپڑ مارے گا. اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں شہزادہ اور یہ ایک گنوار، ایک بدو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ الاسلام سوا بینکما، اسلام کی نظر میں تم دونوں برابر ہو. اس کے نزدیک سب سے بڑی خرابی اسلام کی یہی تھی کہ اسلام کی نظر میں ایک شہزادہ اور ایک بدو برابر تھے. اس نے کہا کہ تھوڑا ایک دن کی مہلت دیجئے، ذرا میں غور کروں. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم غور کر لو، لیکن فیصلہ یہی رہے گا. اس نے یہ مہلت پا کر کے وہ فرار ہو گیا اور مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا، عیسائی بن گیا جا کر کے. حضرت عمر نے اس کی کوئی فکر نہیں کی، لیکن یہ کہا کہ فیصلہ تو یہی رہے گا. یہ اسلام کا انصاف ہے میرے بھائیوں. یہیں تک معاملہ نہیں ہے، یہ صرف عہد اول ہی تک محدود نہیں ہے. ابھی ماضی قریب کی بات ہے، انگریزوں کا زمانہ تھا، کسی ہندوستان کے اندر، اسی یو پی کے اندر مظفر نگر میں انگریزوں کے زمانے میں کسی مسجد کا تنازع تھا ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان. انگریز مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس چل رہا تھا، کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. انگریز جج نے مسلمانوں کو بلایا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ کسی معتبر ہندو کا نام تم جانتے ہو جو گواہی دے دے تو تم لوگ اس کو مان لو گے؟ مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے. ہندوؤں کو اس نے بلایا، جج نے، انگریز جج نے، اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی مسلمان معتبر آدمی مسلمانوں میں سے جو کوئی گواہی دے دے تو تم کو مان لو، ہے تمہاری نظر میں کوئی ایسا؟ غور کیجئے گا. ہندوؤں نے کہا کہ ہاں، ایک عالم ہے الہی بخش نام کے، بڑے بزرگ ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ جو گواہی دے دیں گے ہم ان کی گواہی مان لیں گے. انگریز جج بہت خوش ہوا، اس نے اپنے آدمی کو بھیجا الہی بخش صاحب کو طلب کرنے کے لیے. ان کو جب معلوم ہوا کہ انگریز جج نے مجھ کو بلایا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا. بڑی نفرت کرتے تھے مسلمان انگریزوں سے، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے ملک کو غلام بنا رکھا تھا اور بڑی زیادتیاں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نے تو یہ قسم کھا رکھی کسی انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا. جب انگریز کو بتلایا گیا جج کو کہ ایسا، انہوں نے کہا کہ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ آئیے، آپ میرا منہ مت دیکھیے گا، آپ کو اس طرح بیٹھایا جائے گا کہ آپ میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ پر لوگوں نے اعتبار کیا ہے، آ کر کے آپ اس مسئلے کو حل کر دیجئے. گئے الہی بخش صاحب اور ان کو اس طرح بیٹھایا گیا، ان کی کرسی اس طرح رکھی گئی کہ وہ انگریز جج کے چہرے کے اپوزٹ سائڈ میں ان کا منہ تھا. ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ فلاں مسجد کا معاملہ ہے، آپ یہ بتا دیجئے، آپ بزرگ آدمی ہیں، پرانے ہیں، کیا یہ جگہ مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس جگہ کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس جگہ کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے. فیصلہ ہو گیا، مسلمان فیصلہ ہار گئے، لیکن اسلام جیت گیا. یہی اسلام کا انصاف ہے میرے بھائیوں. مسلمان بظاہر تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. بتایا جاتا ہے کہ اس گواہی کو دیکھ کر کے کتنے غیر مسلم مسلمان ہو گئے، اسی موقع پر مسلمان ہو گئے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، لوگوں جب کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کہو، وہ بات بھلے کسی قریب کسی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ پڑے، اپنے لوگوں کے خلاف ہی نہ پڑے۔ یہی اسلام کا انصاف ہے جو گھر کی چہار دیواری سے لے کر کے اور عدالتوں سے ہوتے ہوئے حکومت اور سلطنت کے معاملات تک پہنچتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اسی انصاف کو، اسی عدل کو چھوڑ دیا ہے۔ گھر کے اندر سے لے کر کے گھر کے باہر تک ہر جگہ ہم اپنی مصلحت دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں کا فائدہ دیکھتے ہیں۔ جھوٹ، سچ اور حق اور ناحق اس کی رعایت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم وجہ ہے کہ آج ہم اس دنیا کے اندر ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقیقتوں کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ سخت سردی کا موسم ہے۔ اس موسم میں جہاں بہت ساری چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، ہماری شریعت کی تعلیم بھی ہے کہ رات میں جلتی ہوئی آگ چھوڑ کر کے گھر میں نہ سویا جائے۔ ایک مرتبہ مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر کسی گھر میں آگ لگ گئی، جب رات کو آگ لگی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اِنَّ هَٰذِهِ النَّارُ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ، کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو آگ بجھا دیا کرو۔ تو جلتی آگ چھوڑ کر کے، اب وہ چاہے کوئلے کی شکل میں ہو، انگیٹھی کی شکل میں ہو، لکڑی جلتی ہوئی ہو، یا یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں یہ معمولی قسم کی اگربتی، اس سے بھی حادثے ہو جاتے ہیں۔ لوگ چھوڑ کر کے جب کمرے میں جلتا ہوا سو جاتے ہیں۔ تو ہماری شریعت نے آج سے 1400 سال پہلے اس چیز پر متنبہ کر دیا تھا۔ آج اور کل ہمیشہ اس کی اہمیت رہے گی۔ شریعت کی اس تعلیم کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور رات میں سونے سے پہلے کسی بھی طرح کی جلتی ہوئی آگ کو چھوڑ کر کے نہیں سونا چاہیے، اس کو بجھا دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے برے نتائج سے محفوظ رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔